جو سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سر کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا وہ دور تھا کہ جب اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ تمام یہودی اور عیسائیوں نے ایک میٹنگ کی کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے۔ اگر ان کے قدموں کو نہ روکا گیا تو پورے یورپ پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے۔ میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ جو عمر کو قتل کرے گا ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ تو بھرے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہا میں عمر کو قتل کر دوں گا۔ تو لوگوں نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا کہ بیٹھ جا پتلے، عمر کوئی بکری کا بچہ ہے کہ تو گردن پکڑ کر دبا دے گا؟ عمر وہ ہے کہ جس کے رعب و دبدبے کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پی لیا کرتے ہیں اور شیر کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بکری کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام مجھ پہ چھوڑ دو، میں مار دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار بات ہمارے ذہن میں نہیں پھنستی، بتا تو دے کیسے مارے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں دھوکے سے مار دوں گا۔ انہوں نے کہا بہرحال تو دھوکے سے مارے، کیسی مار، تو اس کو مار دے، تجھے منہ مانگا انعام دے دیا جائے گا۔ مومن کبھی دھوکے میں نہیں پھنسا کرتا، جو مومن ہوتا ہے وہ تو شیطان جیسے فریبکار کے دھوکے میں بھی نہیں پھنستا۔ شیطان کہتا ہے بڑی کڑاکی کی سردی ہے، جنوری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لحاف میں بند پڑا رہے، نماز پڑھنے کے لیے نہ جا۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، خشیت الہی ہوتی ہے، تو فوراً وہ لاحول پڑھتا ہے اور امام صاحب کی اقتداء میں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ مومن شیطان جیسے فریبکار کے دھوکے میں بھی نہیں پھنسا کرتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ پہ یہ کام چھوڑ دو، میں مار دوں گا۔ اب یہ مدینہ شریف میں آتا ہے اور مسلمانوں کے ظاہری رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جس طریقے سے مسلمان کھاتے پیتے ہیں ویسے ہی کھانے لگا، جیسے مسلمان رہتے ہیں ویسے ہی رہنے لگا، جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنے لگا، تسبیح بھی ہاتھ میں لے لی ہے، ظاہری طور پر مسلمانوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے رات کو بھی دیکھتا ہے، دن کو بھی دیکھتا ہے، رات میں کہاں جاتے ہیں، دن میں کہاں جاتے ہیں، اور اسے حیرت تو ہوتی ہے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن رات میں جب پیچھے لگتا ہے تو دیکھتا ہے لوگوں کے گھروں میں حضرت عمر فاروق اعظم چولہے میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کس کا چولہا ٹھنڈا ہے، کس کا چولہا گرم ہے۔ اگر چولہا ٹھنڈا ملتا ہے تو فوراً اپنی پیٹھ پر مال غنیمت سے اناج کی بوری لاتے ہیں اور اس غریب و مفلس و محتاج کے گھر پہنچا دیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا انصاف ہے کہ لوگوں کو انصاف مانگنے کے لیے ان کے دروازے پر نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ انصاف خود چل کر کے لوگوں کے دروازے پہ ملا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو بھی دیکھتا ہے کہ دن میں کہاں جاتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم کا روزانہ ایک معمول تھا کہ وہ کنٹینیو مدینے سے متصل ایک باغ تھا، اس باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ جاتے تھے اور وہیں آپ ہاتھ کا تکیہ لگا کر خاک کے بستر پر لیٹ کے آرام کیا کرتے تھے، زمین پر ایسے ہی لیٹ جایا کرتے تھے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ زمین پر لیٹ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، زمین پر لیٹتے ہیں، ان کو تو میں بڑی آسانی کے ساتھ مار دوں گا، قتل کر دوں گا انہی کی تلوار سے، اور مجھے منہ مانگا انعام مل جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے وقت مقررہ سے پہلے ہی ایک دن پہنچ جاتا ہے اور درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آپ نے باغ کی دیکھ بھال کی اور زمین پر لیٹے تو نیند آ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کتنے لوگ ہم پر آکرمण کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مٹانا چاہتے ہیں۔ دل یہ بولتا ہے جب تک خدا نے زندگی دی ہے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، جب تک اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سوئے تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ننگی تلوار رکھی ہوئی ہے، آج انہی کی تلوار سے ان کی گردن مار کے منہ مانگا انعام حاصل کر لوں گا۔ لیکن حضرات وہی تو سوتے ہیں، ان کا پروردگار تو کبھی نہیں سوتا۔ قرآن فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ پروردگار کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ سونے سے پاک ہے۔ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی تلوار سے انہی کی گردن مار کر منہ مانگا انعام حاصل کر لوں گا، تو یہ فوراً جیسے ہی اترنے کا ارادہ کرتا ہے درخت سے، تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر ببر ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم کا طواف کر رہا ہے، اور جب وہ آپ کے قدم ناز کے قریب آتا ہے جھک کے بوسہ لے لیتا ہے۔ اس نے سوچا میں اوپر تھا تو ابھی دور دور تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہ شیر کہاں سے آ گیا، یہ ضرور کوئی پاور ہے، ضرور کوئی شکتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں نہ میں بھی انہی کے قدموں سے لپٹ جاؤں، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤں۔ جو رب ان کی حفاظت فرما سکتا ہے تو میری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اگر میں ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا تو فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو وہ شیر ببر غائب ہو جاتا، اب یہ اترتا ہے درخت سے، اسی شیر کی اقتدا کرتا ہے
یہ بھی طواف کرنے لگا حضرت عمر فاروق اعظم کا، اور جب قدم ناز کے قریب آتا ہے تو بوسہ اس نے لے لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھ کھل جاتی ہے، کہتے ہیں کون؟ کہا حضور آپ کے دربار کا مجرم تھا لیکن اب غلام ہو گیا ہوں۔ کہا میں مجرم کیسے تھا، غلام کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا تھا حضور یہ سب کچھ پوچھنا بعد میں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجئے، نبی کا ماننے والا بنا دیجئے، میں کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا تو پتہ چلا کہ جو سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سر کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں آج سے یہ عہد کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی ہم رہیں گے بارگاہ مولا میں اپنے سر کو خم کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے، چاہے دکان پر ہوں، چاہے مکان پر ہوں، چاہے جنگل میں ہوں، کھیت و کھلیان، کہیں بھی ہوں، ہر جگہ جب جب نماز کا وقت ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کریں گے۔ اور جب بارگاہ مولا میں ہم خلوص للہیت کے ساتھ اپنے سر کو جھکائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سر کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔